مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ از آل نوئنگ، کہ خدا پورے علم کا منبع ہے، تو مسلمانوں میں یہ تحریک ہوتی تھی کہ اگر ہم نے خدا تک پہنچنا ہے تو علم کا راستہ اس تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے۔ اور اسی طرح چونکہ خدا کا علم تو مکمل ہے، آل انکمپسنگ ہے، ہیومن نالج انکمپلیٹ ہے، تو لہٰذا ہم اس نالج کو اس وقت تک ہی دسترس میں رکھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم مسلسل تحقیق کے ساتھ نہ جڑے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو قرآنک ایجوکیشن اور انسپریشن تھی، اس نے مسلمانوں کو کائنات اور اس کی چیزوں پر تحقیق کی انسپریشن دی، اور یہ اس کی وجہ سے انٹلیکچول لیڈرشپ کے مقام پر فائز تھے۔ اور اگر آپ قرآن مجید دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں جہاں بھی اپنی نشانیاں گنوائی ہیں، اور ساری نشانیاں سائنٹیفک ہیں، کبھی کہا ہے کہ سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، بخارات سے برستے بادل، بخارات سے بنتے بادل نہیں دیکھتے، بادلوں سے برستے میگھ کو نہیں دیکھتے، اس سے خشک زمین میں سبزہ نہیں دیکھتے، ستاروں کو تیرتا نہیں دیکھتے، دن اور رات نہیں دیکھتے، سمندر میں کشتی کا تیرنا نہیں دیکھتے، نمکین اور میٹھے پانی کے درمیان دیوار نہیں دیکھتے۔ اور پھر کہا اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دو فیکلٹیز کو زور دینے کی تعلیم دی، بصارت مینز آبزرویشن، اور دوسری عقل مینز انکوائری اینڈ ریفلیکشن۔ تو جب ہم نے بصارت پہ شٹر ڈال دیا اور عقل پہ تالا لگا دیا تو وہاں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ اور آج مسلم تہذیب کی بدحالی کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تبلیغ کرنے والے کام ہو گئے ہیں، ہمارے پاس فتوے دینے والے کام ہو گئے ہیں، یا ہمارے پاس مدارس کی کوئی کمی ہو گئی ہے۔ ان سب چیزوں کی تو پرولیفریشن ہے، لیکن ہم مسلسل گراوٹ کا اس لیے شکار ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی نوبل انعام جیتنے والے یا دنیا میں لیڈنگ ایج کے اوپر نالج کو پیش کرنے والے سائنسدان نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ گیورز آف نالج، وی آر ریسیورز آف نالج۔ اور جو بھی قوم اور تہذیب جس کی علم کی قیادت اور فکر کی قیادت کمزور ہو جاتی ہے تو وہ غلامی کے شکنجے میں گر جاتی ہے، چاہے اس کے پاس کتنی دولت ہو، چاہے کتنا تیل ہو، وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، چونکہ آزادی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم اور فکر کی لیڈرشپ ہو۔ تو اس لیے آج ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب پوری دنیا ایک پیراڈائم شفٹ پہ جا رہی ہے، ہم انڈسٹریل ورلڈ سے نکل کے نالج اور ڈیجیٹل ریولوشن میں جا رہے ہیں، جس میں جیسے میں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، چاہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ روبوٹکس ہیں، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ نینو ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے، چاہے کوئی بھی، نہ صرف یہ ٹیکنالوجیز بلکہ ان ٹیکنالوجیز کا انٹرپلے، چونکہ مستقبل کے اندر جو کمپارٹمنٹلائزیشن آف ٹیکنالوجیز ہے وہ بھی بلر ہو کے اب انٹر ڈسپلنری اس ایک نئے فنومینا کی وجہ سے ان ٹیکنالوجیز کی کمبینیشنز نئی ٹیکنالوجی پیدا کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اب بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم نے مستقبل میں کامیاب ہونا ہے تو جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جن کے اوپر فیوچر کا دار و مدار ہے، ہم اس میں صلاحیت پیدا کریں، نہ صرف ریسرچ کی صلاحیت پیدا کریں بلکہ اس ریسرچ کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس ریسرچ سے کمرشلائزیشن کرنے کے لیے بھی صلاحیت پیدا کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پہلی دفعہ موقع دیا، میرا سیاست میں داخلہ کسی جاگیردار کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یا دولت مند صنعت کار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا،
میں نے سیاست میں اگر کامیابی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور میری ماں کی دعا کے بعد میری تعلیم ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. تو جب مجھے تعلیم نے یہاں تک پہنچایا تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ مجھے اپنے ملک کے نوجوانوں کو بھی تعلیم کے ذریعے آگے بڑھنے کے لیے امپاور کرنے کے لیے لیگسی بنانی چاہیے. تو سب سے پہلے جب حکومت میں موقع ملا تو ویژن 2010 کے تحت پہلی چیز جو میں نے یونیورسٹیز میں دیکھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہماری کیا صلاحیت ہے. تو مجھے اس وقت یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا اور تمام وائس چانسلرز کی میٹنگ کی تو میں خود پریشان ہو گیا کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں تقریباً 350 کے قریب پی ایچ ڈی تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اس کے لگ بھگ کوئی. اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی، انہوں نے کہا جی کہ اگلے 5 سالوں میں 60 سے 70% ریٹائر ہم نے وسائل بڑھائے ہیں. تو وہ اسی سوچ کے تحت بڑھائے تھے کہ ہمیں اس گیپ کو کم کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بہتر سے بہتر تعلیم کے مواقع فراہم کرنے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 2013-18 میں بڑا موونگ ایکسپیرئنس تھا جب ہم نے نئے کیمپسز کھولے، پشین میں جا کے، نوشکی میں جا کے، وڈ میں جا کے، خزدار میں، گوادر میں، فاٹا میں، اور کشمیر کے سندھ کے انٹیریئر سندھ میں کئی جگہ. اور میں کبھی بھی وہ بات نہیں بھول سکا، وہ ایک لمحہ کہ جب میں نے پشین میں اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ اس کیمپس سے آپ کا کیسا ایکسپیرئنس ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی بیڈ ایکسپیرئنس ہے. تو وہ کہنے لگی کہ سر میں نے پتہ نہیں 3 سال پہلے ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا تھا اور میرے والدین نے مجھے کوئٹہ جانے کی اجازت نہیں دی، اور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتی، تو میں نے اپنی ڈریم کو دفن کر دیا تھا. تو اس کیمپس کے کھلنے سے میرا وہ خواب زندہ ہو گیا اور یہ خوشی کے آنسو ہے. سو آئی واز سو اوور ویلڈ کہ ہمارے یہاں پر اسلام آباد میں یا بڑے بڑے شہروں میں دانشور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ یہ یونیورسٹیاں کیوں کھول رہے ہیں، آپ جو چند یونیورسٹیاں انہیں کو آپ بس پکا رکھیں، آپ یہ پیچھے زیادہ نیٹ ورک نہ پھیلائیں. تو میں ہمیشہ سے انہیں کہتا تھا کہ جیسے برٹش فٹ بال کی 2 لیگز ہیں، ایک پریمیئر لیگ ہے اور ایک نیشنل لیگ ہے، تو ہمیں بھی یونیورسٹیز میں 2 لیگز کی ضرورت ہے. ایک نیشنل لیگ جس کا مقصد ہوگا ایکسیس فراہم کرنا، کہ پاکستان کے ہر طبقے کو، ہر علاقے کو، نوجوان کو، غریب کے بیٹے کو، بیٹی کو اس کے ڈور سٹیپ پہ ایک منیمم ہائر ایجوکیشن کی اپرچونٹی دستیاب ہو. لیکن اس نیشنل لیگ کے اوپر پھر ایک پریمیئر لیگ کہ جس میں ہم 10-12 یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل لیول پہ بلڈ کریں کہ وہ ہماری ایکسلنس کی نشانی ہو ریسرچ میں. تو یہ وہ 2 ٹیئر سسٹم ہے کہ جس کے اوپر ہمیں اپنے ہائر ایجوکیشن کو ترقی دینی ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیمپسز جو ہیں اس لیے نہیں کھولے کہ ان سب کیمپسز میں کوئی ورلڈ کلاس ریسرچ ہونی تھی، اس لیے کہ ان کیمپسز میں جو منیمم سٹینڈرڈز آف ہائر ایجوکیشن ہے کم از کم وہ ہم ان بچوں اور بچیوں کو دیں کہ جن میں پوٹینشیل ہے، ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ وہیں دفن ہو رہا ہے وہ اسکل. یونیورسٹی آف نارووال جب میں نے کھولی، آج اس میں 5000 اسٹوڈنٹس ہیں اور ان 5000 میں 4000 لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ان کی میرٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہائر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمبر لے رہی تھیں اور چونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھیں کہ لاہور جا کے پڑھیں، انہوں نے اپنے گاؤں میں ختم ہو جانا تھا. آج وہ ساری جو ہے ہائر ایجوکیشن کے ذریعے ٹرانسفارم ہو رہی ہیں. اسی طرح ہر بیکورڈ ایریا کی کہانی ہے، چاہے وہ بنو ہے، چاہے وہ سوات ہے، چاہے وہ نصیر آباد ہے، جہاں پر بھی کیمپس کھلا ہے وہاں پر ان بچوں کو اپرچونٹی مل رہی ہے. سو ہم نے اس دور میں
بیکورڈ ڈسٹرکٹس میں کیمپسز کھول کے ایک کوشش کی کہ ہائر ایجوکیشن کو ایکولائزر بنائیں. ہائر ایجوکیشن کے اوپر اربن سینٹرز کی یا ڈیولپڈ ایریاز کی اجارہ داری نہ ہو. اس میں پاکستان کے ہر علاقے کے نوجوان کو موقع مل سکے. پھر دوسری چیز جو ہم نے کی وہ سی پیک کے ذریعے کوشش کی کہ چائنا کے ذریعے ہم چائنا سے اپنے یونیورسٹیز کے لنکیجز کو بڑھائیں. اور اس وقت میکسیمم یہ کہا گیا تھا کہ ہر یونیورسٹی ایک چائنا کی یونیورسٹی سے ٹویننگ پروگرام شروع کرے تاکہ ہم اس سی پیک کے تعاون سے ہائر ایجوکیشن میں بھی فائدہ اٹھا سکیں. پھر ایک اور کلیدی انیشیٹو جو اس دور میں ہم نے شروع کیا، چونکہ میں خود اس کا بینیفیشری ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی نالج ایسٹ ہے یا نالج ریپوزیٹری ہے، دیٹ از ان دا ٹاپ یونیورسٹیز آف یونائٹڈ اسٹیٹس. آپ دیکھیے چین میں جب ڈینگ زیاؤ پنگ آئے، انہوں نے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں چینی اسٹوڈنٹس کو امریکہ کی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے لیے بھیجا. اور وہ افرادی قوت جو وہاں سے ٹرین ہوئی، اس نے واپس آ کے چائنا کی ماڈرنائزیشن میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ایک ہمارے پروفیسر تھے جب میں وہاں پڑھتا تھا، وہ کہتے تھے کسی ملک کا مستقبل دیکھنا ہے تو ہمارے پی ایچ ڈی پروگرامز کا سروے کر لیا کرو کہ اس میں کون سی نیشنلٹیز کے لوگ زیادہ ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اف یو ہیڈ کم ہیئر ان 50s تو یو وڈ ہیو فاؤنڈ جیپنیز آل اوور دا پلیس. انہوں نے کہا جی لیٹر ان 60s جاپان ٹوک آف. اور کہا کہ اگر آپ یہاں پر آتے 60s میں یا لیٹ 60s میں تو آپ کو ہر طرف کورینز نظر آتے. تو 70s میں کوریا نے ٹیک آف کر لیا تھا. اور 80s میں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ڈسٹنکٹلی یاد ہے، اور آپ میں سے جو لوگ 80s میں امریکہ پڑھے ہیں، کہ ہر یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی پروگرام کو 3 نیشنلٹیز ڈومینیٹ کر رہی تھیں: چائنیز، انڈینز اینڈ ملیشینز. اور یہ تینوں ممالک جو ہیں 90s میں ٹیک آف کر گئے. ہم نے امریکہ سے اتنی اسٹریٹجک پارٹنرشپس کی، جنگیں لڑیں، لیکن کبھی ہمارے کسی ڈکٹیٹر کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اگر وہ آدھے زبان سے کہہ دیتا جی یہاں MIT 2 بنا دیں، ہمارے 500 یا 1000 یا 2000 سال کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ آپ لے جائیں، امریکہ بچ کے وہ کر دیتا، لیکن ہم اسلحہ لے کے خوش ہو جاتے تھے. ہم نے وہ موقع ضائع کر دیا. تو لہٰذا اس دور میں جب پرائم منسٹر نواز شریف جا رہے تھے تو ہم نے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ میٹنگ تھی، تو اس میں اس چیز کو ڈلوایا کہ US پاکستان نالج کوریڈور ہم شروع کریں گے. اور اس کا آغاز ہم نے اپنے وسائل سے کیا اور اس میں رکھا کہ جو ٹاپ یونیورسٹیز امریکہ کی ہیں اس میں جو پاکستانی بھی ہمارے پسند کے شعبوں میں یا جو ہمیں شعبے درکار ہیں داخلہ لے گا، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ دے گی. اس وقت 450 سے زیادہ اسکالر ہمارے US پاکستان نالج کوریڈور کے ذریعے امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم 10,000 PhDs کو ٹرین کریں گے. اور یہ ابھی بھی چونکہ ہمیں تھوڑا سا معاشی وسائل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو اس کو اگریسولی پرسو کریں گے. دیکھیے میں وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن آپ سب بڑے ہمارے محترم اوپینین لیڈرز ہیں. اگلے دن یہاں کانفرنس تھی تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی، گورننس کی، کہ بحیثیت قوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ شعبہ جس میں ساری دنیا ہماری مخالف تھی، ہر دنیا کا ملک ہمارا راستہ روکتا تھا، کوئی ہمیں $1 بھی مدد دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس شعبے میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی. ہم نے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود ایٹمی طاقت بننے کا ہدف حاصل کر لیا. لیکن تعلیم میں، صحت میں، صنعت میں، تجارت میں ساری دنیا ہمیں مدد کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ایڈ لے کر کھڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. پیچھے ورلڈ بینک بھی دیتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دیتا ہے، بائی لیٹرل ڈونرز بھی دیتے ہیں کہ اپنا ٹیکس کا نظام ٹھیک کر لو، اپنی تعلیم بچے پڑھا لو، اپنے ملک سے پولیو ختم کر لو، اپنے ملک سے بیماری ختم کر لو. سب شعبوں میں ہم ناکام ہیں.
یعنی کہ بڑی یہ پیراڈاکس ہے نا کہ ایک ایسا شعبہ جس میں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ سب ہمارا راستہ روک رہے تھے، ہم رکاوٹوں کو عبور کر کے کامیاب ہو گئے۔ لیکن جس شعبے میں سب ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں پہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کیوں؟ تو یہ وہ سوال ہے جو اسی پلاننگ منسٹری میں جب ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب چیئرمین اٹامک انرجی اور ڈاکٹر اے کیو خان چیئرمین KRL ایٹمی دھماکوں کے بعد مجھے ملنے آئے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات بعد میں کریں گے، مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے معجزہ کر دیا، کیونکہ یہاں تو ہمیں کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے 5-6 جو باتیں کی وہ کلیہ ہیں کامیابی کا، ہر شعبے کا، اور ہم ہر شعبے میں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس لیے ناکام ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس لیے کامیاب ہوئے کہ ہماری آرگنائزیشنز میں شیئرڈ پرپس تھا، چیئرمین سے لے کے خاکروب تک اور نائب قاصد تک سب کو یہ پتا تھا کہ آئی ایم ورکنگ فار اے کاز اینڈ اے مشن۔ بم بنانے کا جو مشن ہے اس میں صرف سائنسدان خود کو شریک نہیں سمجھتے تھے، جو ہمارے بس کا ڈرائیور صبح لوگوں کو گھروں سے لے کر آتا تھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں بھی بم بنانے کے مشن میں شریک ہوں، جو ہمارے دفتروں کا خاکروب جھاڑو لگاتا تھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں ایک بڑے اہم آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جو بم بنانے کے لیے اور بڑا ایک نوبل کام کر رہی ہے۔ سو the whole organization was aligned towards a common purpose and we had a shared sense of mission across organization۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک ہم بحیثیت قوم بھی اپنے مقصد پہ یکسو نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو کامیابی ہونا مشکل ہے۔ سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی چیئرمین 6 سے 8 سال سے کم سرو نہیں کیا، لہذا اسٹیبلٹی آف لیڈرشپ تھی۔ اس پر ڈاکٹر اے کیو خان نے جملہ کسا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر ہم بھی آپ کے وزیر اعظموں کی طرح چیئرمین بدلتے تو آج ہم نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا، پھول جڑیاں بنا رہے ہوتے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ ہم نے میرٹ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے حد الوسع ریکروٹمنٹ، پوسٹنگ، پروموشن اس کو میرٹ بیسڈ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انسانی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہماری آرگنائزیشن جو ہیں سفارش کی لعنت سے پاک تھیں، ہم نے کبھی سفارش کا وائرس اس میں نہیں آنے دیا اور ایک میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن چلائی، اس لیے ہم کامیاب ہوئے۔ چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ بم جو ہے وہ مشینوں نے نہیں بنایا، وہ انسانوں نے بنایا۔ وی انویسٹڈ ان آر ہیومن ریسورس، ہم نے اپنے لوگوں کو PhD کرنے کے لیے بھیجا، ٹریننگ پہ بھیجا۔ سو یہ لوگوں کا جینیس تھا جس نے مشکلات کا حل نکالا اور ہمیں کامیاب کیا، یہ محض ہارڈ ویئر خریدنے سے بم نہیں بن جاتا تھا۔ تو وی انویسٹڈ ان آر ہیومن ریسورس اینڈ اٹ واز آر ہیومن ریسورس دیٹ ڈیلیورڈ۔ پانچویں چیز انہوں نے کہی کہ اگر ریاست نے ہمیں مشن دیا تو اس کے لیے وسائل بھی دیے، ہمیں ہر روز اپنی کوارٹر کی ریلیز لینے کے لیے وزارت خزانہ یا پلاننگ کے چکر نہیں لگانے پڑتے تھے، ہمیں وہ وسائل فراہم کیے گئے جو ہمارے کام کے لیے درکار تھے تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ اور آخری چیز انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں وسائل دیے گئے تو ہمیں ایک مناسب فنکشنل اٹانومی بھی دی گئی کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، اینڈ وی سکسیڈڈ۔ تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے وہ کارنر سٹونز ہیں سکسیس کے کہ جن کو اگر ہم فالو کریں تو کسی بھی شعبے کے اندر ہم وہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج پاکستان کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ٹیک آف کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھیں اور ملک کو دوبارہ کسی ایسے راستے پہ نہ ڈالیں کہ جس سے انتشار اور خلفشار کی طرف ہم چلے جائیں۔ تو US Pakistan Knowledge Corridor was I think another legacy project that we left۔ اسی طرح پچھلے دور میں ایمرجنگ سائنسز کے لیے 4 نہیں بلکہ مجھے یاد ہے 7 نیشنل سینٹرز ہم نے بنائے۔ 4 تو یہ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، آٹومیشن، روبوٹکس، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ ایک لائف سٹاک بریڈنگ اینڈ جینومکس کا وہ بنایا، دوسرا اسپیس اور GIS ٹیکنالوجی کا بنایا،
اور ایک پیاس میں اپلائیڈ میتھمیٹکس کا بنایا. چونکہ ان ساری ٹیکنالوجیز کی جو بیک بون ہے وہ الگوریدمز ہیں. تو جب تک آپ کے پاس اپلائیڈ میتھمیٹکس کی اسٹرانگ بیک بون نہیں ہوگی تو یہ سارے ایریاز میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو وہ بھی ایک بنایا. تو یہ 7 نیشنل سینٹرز ہیں جو ہم نے پچھلے دور میں قائم کیے. اور اب اس دفعہ جب ہمیں موقع ملا تو فرسٹ اینڈ فور موسٹ پہلے جیسے ویژن 2010 25 تھے، اب ہم نے دیکھا پاکستان کے جو مسائل ہیں وی آر ان ڈچ، اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. تو ٹرن اراؤنڈ کے لیے ایک 5E فریم ورک بنایا. سو وہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز وہ دیٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ وی ہیو اے فریم ورک کہ اگر ہم 3-4 سال میں اس پہ چلیں تو پاکستان کو دوبارہ ہم اپنے مقام پہ انشاءاللہ تعالی کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ریفارم کے انیشیٹوز ہم نے کیے، سب سے پہلا ریفارم ہائر ایجوکیشن میں 7 پوائنٹ پرفارمنس فریم ورک بنایا، جس کے تحت آئی ہوپ کہ HEC ول کنٹینیو بڑی مشکل کے ساتھ اور اسٹرگل کے ساتھ. فائنلی وی ایگریڈ اور اس کو ہم اس سال لانچ کرنا چاہتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ہمارے جانے کے بعد خیر بات نہیں کہہ دیا جائے گا. چونکہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری ہر یونیورسٹی، اس میں اب کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. آنے والے وقت کے تمام سوالات کے جوابات یونیورسٹیوں سے نکلنے ہیں. اگر ہماری یونیورسٹیز ڈائنامک ایکو سسٹم نہیں بنیں گی ریسرچ، انوویشن اور اپلیکیشن آف نالج کا، تو ہمارے سوالات کا جواب ہمیں نہیں مل سکتا. چونکہ اتنا ریسرچ گرانٹ یا اتنا ہیومن ریسورس پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے. وہ دے آر انٹو منی میکنگ، دے آر ناٹ انٹو پرابلم سالونگ. اگرچہ انہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ملک کا پرائیویٹ سیکٹر ابھی تک پرابلم سالونگ میں اس طرح نہیں ہے جیسے امریکہ یا انڈیا کا. میں امریکہ MIT میں گیا تو آئی واز سرپرائزڈ اینڈ ویری سرپرائز ٹو سی کہ ان کا جو کٹنگ ایج ریسرچ سینٹر ہے اسے وہ میڈیا لیب کہتے ہیں. اس میں 10 ملین کا غالباً ایک ریلائنس گروپ نے سینٹر بنایا ہوا ہے اور ایک $10 ملین کا ٹاٹا گروپ نے بنایا ہوا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کہاں ہے. پھر انہوں نے دکھایا کہ ہم کاٹن کراپ کے اوپر ایک ریسرچ کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے پورے کاٹن کے پلانٹ کو اور پروڈکشن کو وہ ڈیجیٹائز کر رہے تھے، جس سے کہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ کاٹن کی پروڈکشن لیں گے. جیسے کہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہوں گے، اس میں کنٹرولڈ انوائرمنٹ سے آپ سارا سال کاٹن کی اس سے 2 فصلیں لے سکتے ہیں، اور اس کی سٹینڈرڈ جو ہے سٹیپل ہوگا اور وہ وائرس فری ہوگی اور اس میں نہ بیماری ہوگی. تو آپ اندازہ کریں کہ اف دیٹ ریسرچ از کمرشلائزڈ تو واٹ ول بی دا امپلیکیشن، کہ ہم جو میدانوں میں کبھی بارش ہوئی تو کبھی کیڑا لگ گیا تو اس قسم کی آپ اگر کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو سائنٹسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کے ذریعے ہمیں مستقبل کے اندر ایسی اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے کہ جو آج شاید ہورائزن پہ ہمیں قابل عمل نظر نہیں آتی، لیکن آنے والے وقت میں وہ نئے سٹینڈرڈز بن جائیں گے پروڈکشن کے. آنے والے وقت میں وہ نئے معیار بن جائیں گے جس پہ کام کرنا ہے. تو اس کے لیے یونیورسٹیز کو اس طرف لے جانے کے لیے کہ یہ ایک ایسا ایکو سسٹم بنے کہ جو ہمارے پرابلم سالو کرے. 7 points: 1 academic excellence, 2 research and innovation, 3 academia industry linkage. آپ کیا لنکیج ہے، آپ کا کتنا ضرور ہے، مضبوط ہے. 4 کمیونٹی سروس. 5 ٹیکنالوجی کیپیبلٹی اینڈ انیبلمنٹ. 6 کارپوریٹ گورننس. ہاؤ آر یونیورسٹیز ہائی پرفارمنس آرگنائزیشنز؟ ٹوڈے دیر از اے سائنس کہ واٹ از اے ہائی پرفارمنس آرگنائزیشن. آپ آج جائیں، موسٹ آف دا یونیورسٹیز آر اسٹل بینگ رن بائی کارپوریٹ گورننس آف 19th century. بیک آف دا اینولپ اکاؤنٹنگ چل رہی ہے. کوئی موصوف کلرک بھرتی ہوئے تھے تو اسسٹنٹ رجسٹرار، اسسٹنٹ سے ڈپٹی، تو ڈپٹی سے رجسٹرار، تو پھر ٹریجرر بن گئے. ان کو آپ پوچھیں کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، 0. FA پاس یا BA پاس وہ آئے تھے. سو مقصد ہے کہ آج کوئی دنیا کی آرگنائزیشن جو اربوں روپے ہینڈل کر رہی ہے وہ نان پروفیشنل فائنینشیل مینیجرز کے ذریعے چلنے کا تصور نہیں کر سکتی. لیکن
ہماری آپ ساری یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، نان پروفیشنل مینجمنٹ ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن میں وہی نیچے سے جو لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں ان کی کوالیفیکیشنز لمیٹڈ ہیں، لیکن جو ماڈرن مینجمنٹ چیلنجز ہیں ان کے ساتھ وہ الائن نہیں ہے. سو ہاؤ گڈ از کارپوریٹ گورننس؟ اینڈ فائنلی سیونتھ، واٹ از دا کوالٹی آف آؤٹ پٹ؟ سو ایچ یونیورسٹی ہیز ٹو بی آڈیٹڈ آن آل 7 points، اور اس کے بعد اس کے لیے انسینٹو ہوگا کہ کتنی اس میں انویسٹمنٹ کی جائے. اور اگر کوئی یونیورسٹی اپنے آپ کو اچھا نہیں دکھا رہی تو پھر اسی حساب سے اس میں پیسے ڈالے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پرفارمنس نہ ہو اور آپ اپنے ایم این اے کو بھیج کے، آپ اپنے کسی سفارشی کو بھیج کے پیسے لے جائیں. یو مسٹ جسٹیفائی انویسٹمنٹ آن دا بیسس آف آبجیکٹو کرائیٹیریا. تو یہ ہم نے 7 point فریم ورک بنا دیا ہے اور آئی ہوپ کہ ایچ ای سی ول کیری فارورڈ. دوسرا امپورٹنٹ انیشیٹو ہم نے لیا کہ آئی آئی ٹیز اگر ایک گلوبل برانڈ ہے تو وائی کی ناٹ یو ای ٹیز بھی گلوبل برانڈ؟ ہم سب جانتے ہیں یو ای ٹی کے گریجویٹس ہیں، میں بھی یو ای ٹی سے پڑھا ہوا ہوں، پوری دنیا میں بہترین پھیلے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کام بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے یو ای ٹیز کو کیوں نہیں گلوبل برانڈ بنایا؟ کیوں ہر کوئی آئی آئی ٹی کرتا ہے؟ تو 6.5 ارب سے زیادہ کا ہم نے ایک پروجیکٹ انیشیلی 5 یو ای ٹیز کو دیا ہے کہ یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی لیبس کو بیسٹ آف دا بیسٹ انٹرنیشنل انجینئرنگ لیبس کے مقابلے میں لے آئیں. ہارڈ ویئر ہم کر دیں گے لیکن سافٹ ویئر جو ہے وہ یونیورسٹیوں نے خود بنانا ہے. کہ دیکھیے آپ سب باہر پڑھے ہیں، میں نے بھی باہر پڑھا ہے، کبھی رات کو 11 بجے 12 بجے میں گیا ہوں تو 1 بجے بھی گئے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ لائبریری 24 گھنٹے کھلی ہوتی تھی. ہمارے یہاں لائبریریاں بند ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو جو ریسرچ سینٹرز کی لیبز ہیں رات کے 12 بجے بھی اس کی بتیاں جلتی ہوئی نظر آئیں گی. کبھی لیبارٹریز کی بتیاں بند نہیں ہوتی دیکھی وہاں پر، کسی لیب میں چھٹی ہو گئی ہے. پیشن ہوتا ہے پروفیسرز کا، لگے ہوتے ہیں دن اور رات، وہاں پہ بتیاں جلی ہیں. دیٹ از دا کائنڈ آف ایکو سسٹم وی وانٹ ٹو سی، کہ ہماری ان یونیورسٹیوں سے ریسرچ کے نتیجے میں ایسے سلوشنز نکلیں کہ جو پاکستان کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ لہٰذا اس کے لیے یو ای ٹیز کو 6.5 ارب روپے کی ہم نے دی ہے پروجیکٹ، جس سے یہ اپنے لیبس کو بہتر کریں گے. لیکن میں نے کہا اس سے اوپر ہی انہوں نے کیا کرنا ہے، سافٹ ویئر کیسے بنانا ہے، وہ اب ان کی ذمہ داری ہے. چونکہ لیپ ٹاپ ہے یہ بہترین، اگر اس پہ آپریٹنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اٹس جسٹ ورتھ the sheet metal and plastic that has gone into making it. What adds value is the software. تو ہم آپ کو مشینیں دے دیں گے لیکن ان مشینوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، ان کی مینٹیننس نہیں ہوگی، ان پہ کوئی ریسرچ کرنے والا نہیں ہوگا، تو ساری انویسٹمنٹ غارت جائے گی. تو کس طریقے سے اس مشین کے اوپر ایک ریسرچ کا آپریٹنگ سسٹم ڈالنا ہے کہ جو ہمیں ورلڈ کلاس ریسرچ دے. نہ صرف ہم ریسرچ میں اپنے ملک کے مسئلے حل کریں بلکہ ہمارے ریسرچرز کی گلوبل لیول پہ ریکگنیشن ہو. دے شوڈ بی سالونگ انٹرنیشنل پرابلمز، گلوبل پرابلمز، اس کے اوپر لیڈنگ ایج پہ جاتے نظر آئیں. ہر بڑے جرنل کے باہر اس کی بیبلیوگرافی میں 10-15 ہمارے لوگوں کے نام ہونے چاہیے کہ جن کی ریسرچ وہاں پہ پبلش ہو رہی ہے، اور پیٹنٹس ہمارے نظر آئیں دنیا میں. وائی از اٹ کہ وہ ایک دیکھیے بڑے ہم جذباتی ہیں. وہ جی ابھی پھر ہوا ہے کہ سویڈن میں قرآن چل گیا، انہوں نے بے حرمتی کر دی، ہم سب کو دکھ ہوتا ہے.